وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 6، حصہ دوم، 2765 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ رحمان ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے. گزشتہ سبق میں نے یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سورہ رحمان ہمارے لیے ہے. ہم رب کی نعمتوں کو جھٹلانے والے نمبر 1 جھٹلانے والے ہیں. دیکھیں، آج اسلام کا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ آج کا مسلمان. یہ نہ تو خود حقیقت میں اسلام کو اس نے قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، یعنی آج کے نام نہاد مسلمان کی وجہ سے باقی دنیا اسلام کو حقیقت میں باقی دنیا کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے. یعنی اسلام کا یا اسلامی مملکت کا یا اسلامی نظام کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک کیفیت تو ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ رحمان میں 31 بار ہم سے مخاطب ہوا ہے کہ اے نام نہاد مسلمان، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری نعمتوں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اے انسان، اے نام نہاد مسلمان، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان نام نہاد مسلمان ہے.
موریثی، اسلام اسے وراثت، اسلام کا نام اسے وراثت میں ملا ہے، اسلام اس کو نہیں ملا ہے۔ آج کا مسلمان اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، قرآن کیوں آیا ہے، انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں ایک ڈیوٹی دی ہے، وہ ڈیوٹی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری سوچ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور دیکھیں، ہماری ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، باقی تو پھر صرف باتیں رہ جاتی ہیں اور پھر قواریت رہ جاتی ہے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، صرف نام ہے بس اسلام کا۔ وہ میں تو بات یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے آج کے زمانے کے بارے میں کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، یہ ساری صورتحال یعنی 100% آج ہے۔ مسجد میں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھ لیں، فیصل مسجد ہے، کون سا امام ہے وہاں؟ وہ تو 2 رکعت کا امام ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی مسجد بڑی مسجد ہے، وہاں امام 2 رکعت کا امام ہے۔ قوموں کی امامت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔ دیکھیں، امام ہوتا ہے جماعت کا، جماعت نہ ہو تو امام کہاں سے آ گیا؟ آج کا مسلمان منتشر ہے، برائے نام ہے، اور یہ کوئی جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، امت نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، میں نے تمہیں ایک امت بنایا ہے۔ وہ امت آج باقی نہیں ہے، اور باقی کیا ہے؟ نام باقی ہے۔ اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ گزشتہ سبق کے بارے میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صورت خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا سب سے بڑا مجرم اسلام کا آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، لوگ تو نقل کرتے ہیں، جو رواج ہے جو اس کو دیکھتے ہیں، بجائے یہ اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے اسلام کا، ہم لوگوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، عش عش کر اٹھتے ہیں۔ جب ہم یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ کے سسٹم دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، عش عش کر اٹھتے ہیں، اور پھر ان کی طرح آج دیکھ لیں اپنے آپ کے پاکستان میں، یعنی وہ بچہ بڑا قابل سمجھا جاتا ہے جن کے اسکولوں میں انگلش بولی جاتی ہے یا انگلش بولنا سکھایا جاتا ہے، اور ہم خود آپ دیکھ لیں، یعنی انگلش اسکولوں میں بچوں کو داخل کراتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش سیکھنا غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو بھلا کر اللہ کو بلا کے انگلش سیکھیں گے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے رحمان سے منہ موڑ لیا ہے، جو کہ اس سورت کا پہلا لفظ الرحمن۔ خیر، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ پہلا جو لفظ ہے رحمان، رحمان اور رحیم، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھیں، رحمان دونوں کے لفظ مہربانی سے مشتق ہیں، دونوں کا نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا،
جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو یہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے، بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ بہرحال یہ ترجمہ بھی اچھا ترجمہ ہے، اللہ کی عطا سے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں رحمان اللہ تعالیٰ کی عمومیت سے، یعنی مہربانی عمومیت کی ہے، جو مخلوق پر برس رہی ہے، اس کی یعنی مہربانی اور اس کی ربوبیت اور اس کی نعمتیں بن مانگے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق وہ نعمتیں بلا تخصیص اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ کسی کفر یا اسلام کی بات نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں ہزاروں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر مخلوق کے رزق کا انتظام ہے۔ ویل مچھلی ٹنوں گوشت کھاتی ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے اس کو؟ اللہ نے انتظام فرما دیا ہے، ٹنوں گوشت ہے۔ لیکن اور ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها۔ ہر ایک جاندار کا رزق ہے، ما يدب على الارض۔ دیکھیں اور چیزیں تو ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے جو جراثیم ہیں اس کو، ان کی بھی زندگی ہے، خوردبین سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون رزق دے رہا ہے انہیں، ہر ایک کا رزق ہے۔ اب دیکھ لیں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جو ممالیہ وہ ہیں جانور ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ ہمارے انسانوں کا بچہ تقریباً 9 ماہ میں 9 ماہ بچہ پیٹ میں رہتا ہے، تو کون رزق دیتا ہے؟ نہ روشنی ہوتی ہے نہ ہوا ہوتی ہے، کیا کھاتا ہے وہ؟ کون کھلاتا ہے؟ یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو دیکھیں رحمانیت کی جو صفت ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے، بن مانگے بلا تخصیص اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مخلوق پر برسا رہا ہے۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں ہے، ظاہر ہے انسان تو خلاصہ کائنات ہے، مرکزی وہ ہے، تو یہاں پر انسان مخاطب ہے۔ الرحمن، اب دیکھیں میں اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا یہ میں اپنی یعنی اللہ نے مجھے بنایا ہے، خلق الانسان، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے میری صورت گری کی ہے، تو میری زندگی اور میری موت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اچھا پھر یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، مجھے بن مانگے میری جسم کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو بعض بچے نقص ہوتا ہے، پیدائشی نقص ہو جاتا ہے، تو پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولتا بچہ نہیں بولتا، سن نہیں سکتا، یا وغیرہ وغیرہ، لیکن کم ہوتے ہیں۔ عام طور پہ بچے صحت مند بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انتظام، انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر ہر چیز جو ہے، اب دیکھیں میری 70 سال عمر ہونے والی ہے، اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے، اور ابھی تک میرے اللہ کے فضل سے ساری قوتیں تقریباً صحیح سالم ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دے دیتا ہے، میری صحت قائم و دائم ہے۔ میرے ہم عمر لوگ چلے گئے ہیں، میرے ہم عمر لوگ یعنی سالوں پہلے چلے گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس وقت تک میں زندگی ہے میری، اور میں آپ کے سامنے ہوں اور بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ کون؟ یہ الرحمن۔ اسی طرح ہم سب یہ نعمتیں دیکھیں صرف مجھ پہ نہیں ہیں، آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، صحت ہے، دولت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں نعمت کے
نعمت کا شکریہ نہ ادا کرنا اور اس کو جھٹلانا، یہ کم از کم انسان کو زیب نہیں دیتا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ناشکری زیب نہیں دیتی. اس کو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر اور اس کو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے. یعنی یہ ایک تقاضا ہے جو کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے گلہ کرے گا کہ تم تو میری نعمتوں کو جھٹلا کے زندہ ہو. آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. بہرحال رحمان، اب مثال کے طور پہ سورج ہے تو وہ ساری دنیا پر ہے یکساں طور پہ. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا آیت نمبر 5 میں، وہ وہیں پر کریں گے. لیکن میں آپ کو کیا دوں، بارش کا نظام ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو رحمان ہے، یہ رحمانیت ہے. رات چھا جاتی ہے آرام کے لیے، دن کا اجالا ہو جاتا ہے، دن میں روشنی ہو جاتی ہے، رات کے بعد اجالا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اپنا کام کریں. زندگی یہ نعمتیں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. رات اور دن، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات، زمین یہ دن اور رات کے بدلنے میں بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تو رحمان الرحمن. اب یہ دیکھیں سورہ رحمان ہے. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ بتایا تھا. نعمتوں کی کو جھٹلانے کا انجام ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس صورت مبارکہ میں ایک بات یہ اللہ تعالیٰ واضح تو کہ تم تو میری نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ تم میری گرفت میں آ جاؤ گے. تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. جاؤ گے کہاں؟ اے نعمتوں کے جھٹلانے والے انسان، تم میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور پکڑ تو ہے میری. اے نام نہاد مسلمان، میں تمہاری پکڑ ضرور کروں گا، کیونکہ تم نے تو اللہ مجھے بھلا دیا ہے، تم نے تو میرے دین سے رخ پھیر لیا ہے. تم تو قرآن کو جھٹلا رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا وظیفہ تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے. آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو بہرحال میں گفتگو کا آغاز تو کر رہا ہوں، یہ تمہیدی مضامین میں بیان کر رہا ہوں. مخاطب، اس صورت کا مخاطب آج کا مسلمان ہے، کیونکہ اس نے رحمان سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی جو بے پناہ نعمتیں ہیں، ابھی اس کا تذکرہ ہوگا. 32 آیات میں نے آپ کو کہا، ابتدائی 32 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، قدرتیں، ربوبیت، خلاقیت یہ گنوا رہا ہے ایک ایک کر کے. اور اس کو دیکھیں، یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہ سورہ رحمان کو اپنے لیے سمجھیں. یہ تفسیری نکات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک آیت کے یا تفسیری نکات یا اس کے گرامر، یہ میری بات نہیں ہے، اور نہ میں اس قابل ہوں کہ اس کی تفسیر کر چکوں. ہاں، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے اس میں، وہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی دہرا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو رحمان، اب رحمان، اب یہ دیکھیں رحمان کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پھر اس کے بعد نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور تخلیق انسان سے پہلے قرآن کا تذکرہ ہے. یہ بھی ذرا نقطہ نوٹ کریں نا. تخلیق، اب ظاہر ہے کہ تخلیق سے پہلے قرآن موجود تھا،
یہ اللہ کا کلام ہے. تو تھوڑا اس بارے میں سوچیں نا. کلام الہی جو ہے یہ تو مخلوق تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے. تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں. اللہ کا کلام، اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی قدیم ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں، لیکن یہ نعمت موجود تھی. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن. پھر جب ابھی انسانیت کو، کائنات کو بنے تو ابھی بنی ہے کائنات، ابھی انسان اس میں یعنی معرض وجود میں آیا ہے، سلسلے انسانیت تو ابھی، لیکن اب یہ ایک نعمت تو قدیم ہے. دیکھیں ساری نعمتیں، باقی ساری نعمتیں تو قدیم نہیں ہیں. باقی تو یعنی نور محمدی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، تو مخلوق ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میں، تو وہ مخلوق ہے. نبی بشر ہے اور مخلوق ہے. قرآن صفت ہے اللہ کی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہاں رک کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن، جس نے ہمیں قرآن سکھایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ جتنا بھی سوچیں، سوچ یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یا عقل نہیں کام کرتی اس کے بارے میں. ہم سوچ بھی نہیں. دیکھیں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی جو حکمتیں ہیں اور جو بھی ہے وہ سوچ نہیں سکتے. تو قرآن وہ جس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ. کہاں جا رہے ہو تم، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو نصیحت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہے نا کہ یہ مذاق نہیں ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ قول فیصل ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں مذاق کی بات کو آپ یقین نہیں کرتے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بات مذاق ہوتی ہے ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. قرآن کو ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جو کچھ بھی اس میں ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے. آپ کا یقین آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ اٹل ہے، وہ ایک حقیقت ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کو بھی اور مومنوں کو بھی. قرآن کی آیت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنون، مؤمنین ہو کما قال. تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ قرآن ہے، ہمارا یقین نہیں ہے. صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور باقی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دین کی آج کیا حالت بنا دی ہے لوگوں نے. اس کو تو ہم تفریق یعنی تفرقہ بازی
چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، موضوع پر مسا جائز ہے ناجائز ہے، اور آپ دیکھ لیں ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا، آمین بالجہر یا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، مختلف مسائل ہیں، اور اسی میں ہم بس مشغول ہیں۔ ایصال ثواب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تیجا 40واں برسی جائز ہے نہیں جائز، عید میلاد جائز ہے نہیں جائز، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں جائز، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، بس اس میں آپ تقسیم ہو گئے۔ باقاعدہ بورڈ بنے ہوئے 5 بورڈ ہیں جن کی ایک رائے نہیں ہے، انہی چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں اپنے اپنے ان کے تحفظات ہیں۔ ان کے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گئے، ہمارے بزرگ نے جو تفسیر کی ہے بس وہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن میں کوئی پیچیدگی ہے نہیں، دین آسان ہے، اس میں تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ ہم لوگ جو ہے تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب یہی درس قرآن آپ کتابوں میں دیکھیں تو پوری طرح مطلب یعنی تفسیری نکات ہوں گے، ایک ایک لفظ کی گرامر ہوگی، اور اب یہ دیکھیں اعلیٰ کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں، اس پہ بھی مطلب مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ ایک مفسر 10 مفسرین کی عبارتیں نقل کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ بھئی سیدھی سادی بات ہے، نعمتیں ہیں، ان کی تکذیب ہے، زیادہ آپ سبق لے لیں، بس زیادہ تفصیلی نکات کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کا کام ہے یہ، تو پھر وہ بحث و تمہیس اور یہ وہ، عام لوگوں کے لیے تو تم نصیحت کی بات کرو، جو بھی نصیحت کی بات ہے تو اس کو آپ لو۔ تو بہرحال سورہ رحمان جو ہے بڑی قیمتی صورت ہے۔ دیکھیں میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ 31 بار تو آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ میری نعمتیں، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ جنوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے فکر کریں، ٹھیک ہے جنوں سے بھی خطاب ہے، لیکن آپ اپنی فکر کریں۔ تجھے پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو، ہم جہنم کا ترنے والا بننے جا رہے ہیں، مختصر لفظ میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رحمان سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، اور نعمتوں کی تکذیب میں مصروف ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، خدا جو نہایت مہربان، علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا،
الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.